بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب احباب مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا کروڑہا احسان ہے جس مالک نے اپنی عطا کردہ توفیق سے ہم سب کو نماز جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی. ربیع الاخر شریف کا یہ مہینہ ہے. اسی مناسبت سے میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیات کریمہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. دعا فرمائیں کریم اللہ اپنے حبیب کا صدقہ مجھے عرض کرنے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم وحدہ لا شریک نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. کیا اے محبوب آپ کے رب کی قسم اس وقت تک لوگ کبھی بھی مسلمان مومن نہیں ہو پائیں گے جب تک اپنے جھگڑوں میں فیصلہ آپ سے نہ کروائیں. جب تک آپ کو حاکم تسلیم نہ کریں اس وقت تک لوگ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے. کہ اپنے گھر کا معاملہ ہو، رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، فرمایا یہ فیصلہ آپ سے ہی ہو. اس کا یہ مطلب ہے کہ جب بھی کوئی فیصلہ ہو تو شریعت مطہرہ کے مطابق، جب کوئی عمل ہو تو شریعت مطہرہ کے مطابق، میرے محبوب کے فرمان کے مطابق. اگر تمہارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ ہو تو میرے محبوب کی شریعت مطہرہ کو مد نظر رکھ کر پھر ہو. تو فرمایا کہ پھر ایسے لوگ کوئی عام نہیں ہوتے بلکہ ان کو کریم اللہ وحدہ لا شریک اپنی بارگاہ میں ایک قرب بھی عطا فرماتا ہے اور ان پر دنیا کے اندر کریم اللہ خاص رحمتوں کا ان پر نزول فرماتا ہے. کہ جن لوگوں کا ہر قول و فعل اپنے محبوب کے فرمان کے مطابق ہو، اللہ کریم وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوتے ہیں. آج اگر دنیا کے اندر بزرگوں کا نام ہے، کوئی داتا صاحب علی حجویری علی رحمت کو جانتا ہے تو ہر بندہ یہ داتا داتا کرتا ہے. کوئی بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتا ہے. اب ان بزرگوں کے نام آج تک موجود ہیں، بڑے بڑے بزرگوں کے نام آج بھی موجود ہیں. کیوں؟ حالانکہ ہمارے اپنے دادا پردادا اس سے اوپر چلے جائیں تو کسی کو نام کا معلوم ہی نہیں ہے. جس کا اپنا دادا پردادا تھا اس کو بھی نام بھول گئے. لیکن ان بزرگوں کو اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد، اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد نام کیوں یاد ہے؟ ہر بندے کی زبان پر ان بزرگوں کے نام کیوں ہیں؟ اور ہر بندہ ان بزرگوں کو کیسے جانتا ہے حالانکہ کئی صدیاں گزر گئی؟ ان کو جاننے کی وجہ یہ ہے قیامت تک ان کا نام باقی رہا اور رہے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر
اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا تو اللہ خود بھی ان بندوں سے محبت کرتا ہے، اور جبرائیل کے ذریعے پوری دنیا کے اندر اعلان کروا دیتا ہے کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تو بھی محبت کر، اور لوگوں میں حکم بھی دے دو کہ میں بھی محبت کرتا ہوں، جبرائیل بھی محبت کرتا ہے، اور اللہ کے سارے بندے اللہ کے ان مقربین سے محبت کریں، کیونکہ یہ کوئی عام نہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندے ہیں۔ پھر ہر دنیا کی توجہ ان بندوں کی طرف ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے قیامت تک کوئی بندہ یاد کرے یا نہ کرے، جب کریم اللہ وحدہ لا شریک کا حکم ہوتا ہے تو قیامت تک ان بندوں کا ذکر بالکل ہر زبان پر جاری رہتا ہے، کریم اللہ اس کو جاری کرواتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، اللہ کے محبوب کو راضی کیا، تو قیامت تک ہر بندہ ان کو اچھے الفاظ سے یاد کرتے رہیں گے۔ شریعت مطہرہ پر عمل تھا تو حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا وصال با کمال اسی ماہ مقدس کی 27 تاریخ کو ہے، آپ بھی بہت اللہ کے بڑے ولی گزرے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت کے شاگردوں میں سے تھے۔ 20 سال تک آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت کی شاگردی حاصل کی ہے۔ 20 سال تک اتنا پائے کہ وہ بندے تھے داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جب آپ اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہوتے تھے تو اس وقت کسی چیز کا کوئی خیال نہیں ہوتا تھا، کسی شے کا کوئی بھی خیال نہیں ہے، صرف رب کی عبادت ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ رب کی عبادت کرتے تھے اور ان کا شوق یہی تھا کہ جس رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں وہی رب مجھ پر راضی ہو جائے، بس اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی غنیمت نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندے تھے، حتیٰ کہ لوگوں نے دیکھا ہے اپنی داڑھی کے اندر وہ کنگا بھی نہیں کیا کرتے تھے، حالانکہ یہ بھی زیب و زینت میں شامل ہے۔ کم از کم داڑھی مبارکہ اتنی تو ہونا کہ لوگ ہر بندہ اس کو دیکھ کر اچھا شمار کرے، لیکن وہ اپنی داڑھی میں کنگا بھی نہیں دیا کرتے تھے۔ کسی نے سوال کیا، حضرت آپ اپنی داڑھی میں کنگا کیوں نہیں کرتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے مجھے فرصت ہی نہیں ملتی تو میں داڑھی میں کنگا کیسے کرتا۔ یعنی اللہ کے ذکر میں اتنا زیادہ محو رہا کرتے تھے کہ اللہ کے ذکر سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی کہ کیسے مجھے فرصت ملے، کب مجھے فرصت ملے اور اپنی داڑھی مبارکہ میں کنگا کر سکوں۔ خود اندازہ لگا لیجئے کہ جن کے پاس داڑھی میں کنگا کرنے کی فرصت نہیں ہے، سارا ٹائم کدھر جاتا تھا؟ اپنے کاروبار میں نہیں، سارا کام کدھر لگاتے تھے؟ اللہ کے ذکر میں، اپنے محبوب کے ذکر میں سارا وقت لگا دیا کرتے تھے۔ اور کسی نے پوچھا حضرت آپ اب تک شادی آپ نے نہیں فرمائی، تو شادی نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے تو بندہ اپنی بیوی کے اخراجات میں، ان کے خرچوں میں پھنس جاتا ہے، کفالت کی ذمہ داری لینی پڑتی ہے۔ فرمایا کہ میں نے سوچا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ سے بڑھ کر کوئی کفیل نہیں ہے، تو میں شادی اگر کروں بھی صحیح تو میں تو پھنس جاؤں گا، رب کی عبادت نہیں کر پاؤں گا۔ جب کفیل مالک ہے تو پھر مجھے بھی کفالت کرنی پڑے گی، ذمہ داری لینی پڑے گی، اور اللہ کی عبادت کے اندر جناب والا خلل واقع ہوگا۔ یہ ان کا ایک اپنا خیال تھا۔ اتنے بزرگ ہونے کے باوجود پھر بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے اندر کسی شے کی بھی کمی نہ آئے، پورا وقت اپنا اللہ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں، وہ اللہ کے ولی۔ اور جن کا عمل، جن کا اٹھنا، جن کا بیٹھنا شریعت مطہرہ کے مطابق ہو، تو کریم اللہ وحدہ لا شریک نے مقام کتنا دیا ہے۔ وہ فرماتے تھے، کسی نے سوال کیا کہ آپ ہمیں نصیحت فرمائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر روزہ رکھو، آخرت میں جا کر افطار کرو۔ دنیا میں روزہ رکھو، آخرت میں جا کر افطار کرو۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ آپ نے فرمایا دنیا کے اندر صرف رب رسول پر راضی رہو بس۔ جب روزہ ہوگا تو روزے کی حالت میں بندہ کن کن صورتوں کے قریب نہیں جا سکتا۔ فرمایا روزہ دنیا کے اندر تم رکھو گے نا، فرمایا اس وقت تم رب کی بارگاہ میں ہوں گے۔ جب قیامت کے دن تم افطار کرو گے، اس کا یہی مطلب ہے دنیا کے اندر اگر تمہیں فاقہ کشی بھی کاٹنی پڑ جائے کوئی حرج نہیں، لیکن اتنا تو ضرور ہے نا، کل قیامت کے دن تو اللہ کریم جنت سے عطا فرمائے گا نا۔ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو ہر شاید جنت سے انسان کو ملے گی، مومن بندہ جنت سے سیراب ہوگا، تو اس سے بڑھ کر اس کے لیے غنیمت کیا ہو سکتی ہے؟
یہ ان بزرگوں کے اقوال تھے، یہ ان بزرگوں کا طریقہ تھا کہ جو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کیا کرتے تھے۔ آئیے ان بزرگوں کا عمل بھی میرے محبوب کی شریعت مطہرہ کے مطابق ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کریم اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، محبوب فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، فرمایا کہ آپ کے رب کی قسم ہے اس وقت تک کبھی کوئی بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک ہر جھگڑے کے اندر اے محبوب آپ کو حاکم نہ بنا لے۔ ہر جھگڑے کے اندر، ہر فیصلے کے اندر آپ کو حاکم بنائے گا، آپ کی شریعت مطہرہ کو بطور دلیل پیش کرے گا، محبوبہ وہ پکا ٹھکا مومن ہوگا۔ اور جس نے آپ کی شریعت، آپ کے فیصلے کو ترک کر دیا یا اپنے فیصلوں میں آپ کی بات کو نہ مانا، فرمایا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اب تھوڑا سا میں اشارہ کرنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ آپ نے اس مسئلے کو سماعت فرمانا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کے صحابی ہیں۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ ان کی والدہ صاحبہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتی تھی۔ میرے محبوب کی صحابیہ ہے۔ جب میرے محبوب کبھی ان کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے نا، انس بن مالک پاک کے گھر میں چمڑے کا بستر ہوتا تھا اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے بستر پر آرام فرما ہوتے۔ جب میرے محبوب کو پسینہ آتا تھا تو ام سلیم پاک رضی اللہ تعالی عنہا انس بن مالک کی اماں جان وہ جناب میرے محبوب کا پسینہ مبارکہ اکٹھا کر کے شیشے کے اندر بند کر لیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارکہ کھل گئی۔ یہ میرے محبوب نے دیکھا نا کہ ام سلیم میرے جسم سے پسینہ اکٹھا کر کے شیشی میں بند کر رہی ہیں، تو میرے محبوب نے سوال کیا، ام سلیم یہ پسینہ اکٹھا کر کے کیا کرو گی؟ اب محبت دیکھیے ذرا۔ ام سلیم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، حضور میں آپ کا پسینہ اکٹھا کر کے شیشی میں ڈال رہی ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا کرو گی کیا؟ میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، حضور اس کو عنبر گلاب کی جو مشک ہے خوشبو اس کے اندر اس کو ڈالوں گی، عطر کے اندر اس کو ڈالوں گی۔ میرے محبوب نے فرمایا اس کے اندر تو پہلے خوشبو ہوتی ہے۔ فرمایا حضور ان خوشبوؤں کے اندر آپ کے پسینے کو ڈالوں گی نا تو ان کے اندر خوشبو اور زیادہ بڑھ جائے گی، یہ آپ کے پسینے سے ان میں بھی برکت ہو جائے گی۔ یعنی ام سلیم پاک کا یہ نظریہ تھا کہ اتنی خوشبو باقی دوسری خوشبوؤں کے اندر موجود نہیں ہے جتنا میرے آقا کے پسینے میں موجود ہے۔ اچھا جو لوگ یہ کہتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں میرے محبوب ہماری طرح تھے، تو بتائیے ہمارے پسینے سے تو لوگ نفرت کرتے ہیں، ہمارے کپڑوں کے ساتھ پسینہ لگا ہوا تو بدبو آتی ہے، سمیل آتی ہے، ساتھ کھڑا ہونے والا نماز نہیں پڑھتا، وہ کہتے ہیں اس کے جسم سے، اس کے جناب کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ بتائیے کہ اگر ہمارے کپڑوں پہ پسینہ لگا ہو تو مومن بندہ اتنی نفرت کرے اور میرے آقا کا پسینہ خوشبو میں ڈال دیا جائے اور خوشبو میں اضافہ ہو جائے، تو پھر بھی کہو کہ میرے محبوب ہماری طرح تھے۔ اپنے ایمان کا خیال کر کہ کس نبی کو اپنے جیسا کہہ رہا ہے جس کو اللہ نے تمام نبیوں کا بھی سردار بنایا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا ایک درزی کی دعوت میں، باتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کرنا ہے۔ اس کی دعوت پہ گیا، ایک درزی کی دعوت پہ میں بھی گیا۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درزی کے گھر میں گئے نا، جب درزی کے گھر میں گئے تو انہوں نے سالن بنایا، کھانا بنایا، میرے محبوب کے سامنے رکھ دیا دسترخوان پہ۔ وہ سالن کس چیز کا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کدو اور گوشت، یہ دونوں اکٹھا سالن بنا ہوا تھا اور تھا بھی شوربے والا۔ جب میرے محبوب کے سامنے جناب انہوں نے پیالہ رکھا نا سالن کا، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو تناول فرمانا شروع فرمایا، کھانے کو تناول فرمانا شروع فرمایا۔ تو انس بن مالک فرماتے کہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ میرے محبوب اس شوربے میں سے کدو کے ٹکڑے چن چن کر اپنے قریب کر کر کے ان کو تناول فرما رہے ہیں۔ گج بج کے بولو کس کو؟ کدو شریف کو۔
آج اس کو کدو شریف کہا جاتا ہے. کدو شریف کو جناب وہ ٹکڑے آپ نے پکڑ پکڑ کر ان کو آپ تناول فرما رہے ہیں. انس بن مالک فرماتے ہیں خدا کی قسم لم ازل احب الدباء من یومئذ، فرمایا کہ پہلے میں کدو کو استعمال نہیں کرتا تھا، لیکن جب سے محبوب کو تناول فرماتے ہوئے میں نے دیکھا ہے نا، فرمایا جب تک میری زندگی رہی ہے تو میں کدوؤں سے بڑا پیار کرتا تھا کیونکہ میرے محبوب کو پسند تھے. اونچی آواز سے بولو کیونکہ میرے محبوب کو وہ پسند تھے. اس لیے ساری زندگی گزر گئی کدو کو میں پسند کرتا رہا ہوں، کدوؤں سے محبت کرتا رہا ہوں کیونکہ میرے محبوب کو محبت ہو گئی ہے، کیونکہ میرے محبوب کی پسندیدہ خوراک ہے، غذا ہے، اس لیے میں محبت کرتا تھا. آج نبی کا عاشق ہو کدو کا سرن بنا کے سامنے رکھ دو، کھائے پتہ چل جائے گا. بیٹھے ہو صحیح. آج ثنا خان مصطفیٰ لاکھوں روپے لے کر جب تمہارے گھر میں آتے ہیں نا، کبھی ان کے سامنے بھی کدو شریف بنا کر سامنے رکھ دو، کھاؤ حضور کی سنت ہے. پھر پتہ چلے گا کہ حضور کی ثنا خوانی کرنے والے، لاکھوں روپے بٹورنے والے کدو حضور کی پسندیدہ غذا بھی کھاتے کہ نہیں کھاتے. مجھے وہاں سے بولو. لیکن ہم بھی تو کملے سے ہے نا، ہم بھی بلائیں گے انہی کو جو لاکھوں روپے بٹور کر چلے جائیں اور پھر حضور کی پسندیدہ خوراک بھی نہ کھا پائیں. ہم انہی کو بلا کر انہی کو پیسے دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہماری حالت ہو چکی ہے. پھر داڑھی منڈے خلاف شراب ان کی خوراک ہے. گلے صاف کرنے کے لیے شراب کی 2 گھٹیاں وہ لا کر تمہارے سٹیجوں کے اوپر آ کر بکرے کی کڑھائیاں کھا کر، بکرے کے علاوہ کچھ کھائیں گے نہیں، بکرے کھا کر شراب کی 2 گھٹیاں پی کر جناب سٹیج پر آئیں گے، لاکھوں روپے کما کر لے گئے. ہم نے بھی کہا واہ 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 واہ، بلے 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 بلے. ایسے ہے کہ نہیں؟ حضور کا عاشق ہے نا سرکار، یہ عاشق رسول ہے، حضور کی محبت میں ڈوب کر یہ نعتیں پڑھتا ہے. حضور کی پسندیدہ چیز داڑھی ہے، وہ بھی منہ پہ نہیں ہے. حضور کی پسندیدہ خوراک کدو شریف ہے، اس کو بھی تتکار کر بیٹھا ہے. نہیں جی میں تو نہیں کھاتا جی، میرے لیے تو جناب اسپیشلسٹ مٹن ہونا چاہیے. اعلیٰ سے اعلیٰ خوراک چھوڑ دے گا اور ہم بھی محبت انہی سے کریں گے. اللہ اکبر. جب ہماری قوم میرے مصطفیٰ کریم کی شریعت سے دور ہو گئی تو ہمارا حال یہی ہے کہ پھر ہمارا پیسہ جائے گا بے حیائی کی طرف، جائے گا اس کھاتے کی طرف جہاں پتہ بھی نہیں چلے گا، فائدہ بھی نہیں ہوگا، ریاکاریوں میں جائے گا، دکھلاوے کے لیے جائے گا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا، کام نہیں ہوگا. رب رسول کی بارگاہ میں قیامت کے دن ہمیں نفع نہیں ہوگا اس سے. انس بن مالک فرماتے کہ میرے محبوب نے کدو مبارک اٹھا کر جناب قریب کر کے آپ اس کو تناول فرما رہے ہیں. ڈیلی کہہ دو سبحان اللہ. کہیں ہمیں بھی اپنی پسند کا یہی کھانا نہ بنانا پڑ جائے. اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر. فرماتے ساری زندگی جب تک میں زندہ رہا ہوں خدا کی قسم کدو سے پیار کرتا تھا کیونکہ میرے محبوب کو پسند تھا. آج دنیا کے اندر دکھاؤ تو صحیح نبی کا عاشق جو کدو سے پیار کرتا ہو، جو اپنے کھانے میں کدو کو زیادہ پسند کرتا ہو. نبی سے پیار کرو گے جتنا پیار ہوگا محبت اتنی بڑھے گی. اور انس بن مالک حضور کے صحابی نہیں تھے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والے نہیں تھے، اتنا پیار کرنے والے تھے حضور کے صحابی. اور پھر کہتے کدو سے مجھے اتنا پیار ہے. تو بہرحال اپنے موقع کی طرف ہے. میرے محبوب سے جتنا ہمارا پیار مضبوط ہوگا، میرے محبوب کے فرمان پر عمل ہوگا، کریم اللہ کامیابی اتنا زیادہ دے گا. اونچی آواز سے اب سنیے ذرا جس موضوع کی طرف میں آ رہا ہوں، اور میں نے اشارہ کیا 2-4 باتیں آپ کے سامنے کی ہیں. آج آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین کے اندر ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ بھی بتاتے چلیں، مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہوں گے کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے. تو آج کیا، بلکہ پہلے حدیث پاک سن لیں اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. حضرت عمر بن عبداللہ ابن عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر، میرے محبوب کے پیارے غلام، وہ راوی ہیں.
آپ نے فرمایا خود ہم محبوب کے ساتھ جا رہے تھے قوم سمود کی طرف. ادھر جا رہے تھے قوم سمود کی طرف، اور قوم سمود کا ایک کنواں تھا جس کو ہجر کہا جاتا ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. مقام ہجر میں ان کا ایک کنواں تھا. جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس مقام پر جا کر پڑاؤ کیا، رکے، سبحان اللہ کہیں یا نہ کہیں، لیکن اس بات پہ توجہ ضرور کرنی ہے، تسلی سے سنیں. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر موجود ہے، صحابہ بھی وہاں پر موجود ہیں. میرے محبوب نے وہاں پر پڑاؤ کیا. جب کھانے کی ضرورت پیش آئی تو میرے محبوب کے صحابہ نے خود پانی کنویں سے لے کر، مقام ہجر کا جو کنواں تھا اس کنویں سے پانی لے کر میرے محبوب کے صحابہ نے آٹا گوندا. کیا گوندا؟ آٹا گوندا. جب آٹا گوندا جا چکا تھا تو میرے محبوب نے فرمایا صحابہ کھانا بنا رہے ہو؟ جی حضور ہم کھانا بنا رہے ہیں. میرے محبوب نے فرمایا پانی کہاں سے لیا ہے؟ فرمایا حضور مقام ہجر سے، مقام ہجر کے کنویں سے لیا ہے. میرے محبوب نے فرمایا قوم سمود کے کنویں سے تم نے پانی لیا؟ قوم سمود کے کنویں سے تم نے پانی لیا؟ یہ تو وہ بڑے ظالم بدبخت انسان تھے جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کر دیا تھا. اللہ کے نبی کے مخالف تھے. تم نے ان کے کنویں سے پانی لے کر آٹا گوندا ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. میرے محبوب نے فرمایا اس آٹے کو لو، یہ اپنی سواریوں کو، اونٹ گھوڑوں کو، اونٹنیوں کو ان کو کھلا دو، اونٹوں کو کھلا دو. اس کو ہم نہیں کھائیں گے. جس آٹے کے اندر نافرمان قوم کے کنویں کا پانی ہو ہم اس کو کھانے کے لیے کبھی استعمال نہیں کریں گے. اونٹوں کو کھلا دیا جائے. حضور پھر آٹا گوندنے کے لیے پانی کہاں سے؟ فرمایا جاؤ اس کنویں سے جا کر پانی لو جس کنویں سے صالح پاک کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی. جس کنویں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی نا، اس کنویں سے جا کر پانی لو، پھر آٹا دوبارہ گوندو، پھر دوبارہ آٹا گوند کر وہ پکاؤ، ہم کھائیں گے. یہ روکا کس نے تھا؟ گوندا ہوا آٹا اونٹوں کو کھلانے کا حکم کس نے دیا تھا؟ دوسرا پانی لے کر پھر آٹا گوندنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ کیوں؟ پانی لے لیا تھا نا، اب ان کی جیبوں سے تھوڑی آیا تھا. لیکن میرے محبوب نے سبق دیا اور میں جو قوم ظالم ہونا، ظالم قوم کے کنووں سے پانی لے کر آٹے گوندھ کر نہیں کھایا جاتا. یہ سبق تھا ہمارے لیے. اگر تمہارے موجودہ وقتوں میں، تمہاری زندگیوں میں کوئی قوم ظالم ہو، مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے والی ہو، کبھی ان کی مصنوعات کو تم بھی اپنے گھروں کی زینت نہ بنانا. اب سبحان اللہ ڈیلی ہو گئی ہے. میرے محبوب نے پانی سے انکار کروایا. پانی آ چکا تھا، آٹا گوندا گیا تھا. میرے محبوب نے فرمایا نہیں، اس کو اونٹوں کو کھلا دو، ہم نہیں کھائیں گے. اس کنویں سے پانی لے کر آؤ جہاں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی. وہ پانی لیا گیا، آٹا گوندا گیا، کھانا بنایا گیا. میرے مصطفیٰ کریم نے خود تناول فرمایا ہے، صحابہ نے تناول فرمایا. صرف میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں اور جلدی سے گفتگو اپنی سمیٹنا چاہتا ہوں. مجھے اتنا بتا دیجئے کہ میرے محبوب سید الانبیاء اگر ظالموں کے کنویں سے پانی لے کر آٹا گندوا کر خود استعمال نہ کریں، صحابہ کو نہ کرنے دیں، اور آج ہم بحیثیت مسلمان اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ کر بھی کہ ہمارے فلسطین کے مسلمانوں پر کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، کتنے بچے ذبح ہو چکے، کتنی ماؤں کی گودیں اجڑ چکی، ان کے شہر تباہ ہو چکے، سکولوں پر بمباری، ہسپتالوں پر بمباری. اور آج مسلمان ہم اگر جہاد نہیں کر سکتے حکومت کے بغیر تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ ان یہودیوں کی مصنوعات سے بھی تعلق توڑ دیں. کبھی اپنے گھر کے اندر یہودیوں کی مصنوعات استعمال نہ کرنے دیں.
تو کیا اس کے متبادل پاکستان کی مصنوعات ہمارے گھروں میں نہیں ہے؟ اونچی آواز سے بولو۔ تو پھر کچھ بندے یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو حکومت کا کام ہے سرکار، یہ تو حکومت کر سکتی ہے نا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور میں بحیثیت تمہارا چھوٹا بھائی اتنی عرض کرتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ اپنے گھر کا راشن پانی تو ہم لیتے ہیں نا، یا حکومت لے کے دے جاتی ہے؟ اونچی آواز سے بولو۔ ہم خود لیتے ہیں اپنے گھر کا راشن، ہم خود لیتے ہیں۔ جب ہماری شادی بیاہ ہوتی ہے اس وقت خرچہ ہم خود کرتے ہیں یا حکومت کرتی ہے؟ یا حکومت کے کہنے پر ہم نے مصنوعات لینی ہوتی ہے؟ تو میرا ویر، جب ہم نے اپنے گھر کا خرچہ خود کرنا ہوتا ہے، گھر کا سامان خود ہم نے خریدنا ہوتا ہے، تو آج سوشل میڈیا پر یہود کی جتنی بھی مصنوعات لسٹیں تیار ہو چکی ہیں، تو کیا اپنے بچوں کو ہم خود مائل نہیں کر سکتے اس بات کی طرف کہ بیٹا آج کے بعد یہود کی مصنوعات ہم نے گھر میں استعمال نہیں کرنی؟ آج کے بعد جب ہم نے مصنوعات استعمال کرنی ہے تو کون سی؟ پاکستان کی۔ ان کے بعد سے بولو، آج ہم نے مصنوعات اگر استعمال کرنی ہے تو پاکستان کی، تاکہ فائدہ بھی پاکستان کو ہو، یہود کے ساتھ تعلق کٹ جائے، اور ہم یہود کو خود منافع دے دے کر۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اگر ڈرنک کے اندر دیکھیں، بوتلوں کے اندر دیکھیں، سادے لفظوں میں کہیں کہ ہمارے پاکستان کی جو ایجاد ہے وہ ہے تقریباً نیکسٹ یا گورما، ہم اپنے گھروں میں جناب کبھی یہ استعمال ہی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں یہ پاکستانی کمپنی ہے جی، یہ تو بالکل کسی کھاتے کی نہیں ہے، چالے آؤ جی کوک لے کر آؤ، یا پیپس لے کر آؤ، مرنڈا لے کر آؤ، 7 اپ لے کر آؤ، فلاں چیز لے کر آؤ، ہے کس کی؟ بولو تو صحیح۔ تو کیا میرے ویر صرف بحیثیت مسلمان اتنا سوچو، جتنی یہود و نصارہ کی مصنوعات تیار شدہ ہم خود استعمال کریں گے، پرافٹ کس کو جائے گی؟ یہودیوں کو جائے گی۔ تو پھر یہودی یہی پرافٹ لے کر ظلم و ستم کس پر کریں گے؟ مسلمانوں پر۔ تو کیا یہ بتائیے کہ ان کی پرافٹ میں ہمارے مسلمانوں کا ہاتھ ہے کہ کوئی نہیں؟ جو جان بوجھ کر مسلمانوں کی مصنوعات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ان کی مصنوعات کا ہم استعمال کر کے ان کو پرافٹ دے رہے ہیں، وہی اپنی پرافٹ سے اسلحہ لے کر بمباری مسلمانوں پر کر رہے ہوں، تو بتائیے ان کی منافع میں، ان کی مصنوعات کے استعمال کرنے میں، منافع دینے میں ہمارا مسلمانوں کا بھی ہاتھ ہے کہ نہیں؟ کل قیامت کے دن میرے مصطفیٰ نے اتنا سوال کر دیا، کیا میری امت کے علماء نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے قوم سمود کے ایک ہجر نامی کنویں سے پانی جب صحابہ نے لا کر آتا ڈھونڈا تھا تو میں نے اونٹوں کو کھلانے کا حکم دے دیا تھا، کیا تو نے میرے فرمان کو نہیں سمجھا؟ کیا تم نے میری امت کے علماء سے نہیں سنا تھا؟ اس وقت بتائیے بحیثیت مسلمان ہم کیا کہیں گے؟ کیا تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے رہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے؟ پھر بھی تم ان کی مصنوعات کا استعمال کرتے رہے۔ بس اتنی سی گزارش ہے میرا بھائی، لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، ورنہ ایک اور بات بھی میرے ذہن میں تھی، حدیث پاک ہے وہ بھی، جب میرے آقا کے ساتھ یہودیوں کی مخالفت ہوئی تھی بڑی اختصار کے ساتھ، تو محبوب نے جب دیکھا نا کہ اب یہ لوگ قابو نہیں ہو رہے، تو آپ نے فرمایا تھا یہود کی تجارت ہے کھجوریں، آپ نے فرمایا کھجوروں کے درختوں کو کاٹنا شروع کر دو، جب ان کی کھجوریں کٹ جائے گی جڑوں سے ان کی تجارت ختم ہو جائے گی، یہ خود بخود سیدھا ہو جائے گی۔ یقین مانو ایک کھجور کا صرف ایک درخت کاٹا تھا میرے محبوب کے دور میں، ایک درخت صرف مسلمانوں نے کاٹا تھا، وہ بھی یہودیوں کی تجارت کا ایک درخت کٹا تھا، یہودیوں نے جناب ہاتھ کھڑے کر لیے تھے، بندے بھیج دیے تھے حضور کی بارگاہ میں، جاؤ جا کر کہو جو آپ کہنا چاہتے ہم کہتے ہیں، آپ ہماری تجارت ختم نہ کریں۔ یہودیوں کو تجارت اتنی زیادہ پسند ہے، اگر تم مصنوعات ان کی ختم کر دو، اپنے گھروں میں ختم کر دو، اپنے بچوں کو پاکستان کی مصنوعات لا کر دو، انشاءاللہ وہ بھی قبول فرمائیں گے۔ اگر کوئی بچہ کہے تو آپ کہہ دیں فلسطین پر بیٹا ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہودی کر رہے ہیں نا، اگر یہودیوں کی مصنوعات ہم اپنے گھروں میں استعمال کریں گے تو بتائیے پرافٹ کس کو جائے گی؟ وہی یہودی ظلم و ستم کس پر کریں گے؟ تو بتائیے جو مسلمانوں کا مخالف ہو اس کی مصنوعات ہم
جو ہمیں گالی دے تو ہم اس کی گالی کے بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ جو مسلمانوں کے خون کو پی رہے ہیں تو پھر بھی ابھی تک ہمیں دیکھ کر ہماری آنکھیں نہ کھولے تو بتاؤ ہم کس کھاتے میں جائیں گے؟ جب میرے محبوب نے ایک کھجور کٹوائی تھی، یہود نے کہا تھا جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں لے لیں، لیکن آج کے بعد ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ معاہدہ طے پا گیا تھا، گلے چھوڑ دیے تھے یہودیوں نے، تو آج ان کی مصنوعات سے بائیکاٹ کر دیا جائے۔ بہترین حل یہی ہے، فردن فردن اپنے اپنے گھروں میں ان کی مصنوعات کا استعمال ختم کروا دو۔ اپنی اپنی شادی کے موقع، بچے کی شادی کے موقع جو مسلمانوں کی مصنوعات ہے استعمال کروائیں، لیکن جو یہود و نصارہ کی مصنوعات ہے ختم کروا دیں۔ یہ خود بخود سیدھے ہو جائیں گے۔ جب ان کو مالی معاملت نہیں ہوگی، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا، یہ خود بخود سیدھے ہو جائیں گے۔ لیکن حکومت کو نہ دیکھو، وہ تو حکومت تو خود یہود و نصارہ کی گود میں بیٹھی ہے۔ وہ کب چاہیں گے کہ یہ کام ہوگا؟ ورنہ آپ کو پتہ ہے ابتدا سے پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت کتنی ہے، ابتدا سے یہ کام خود آتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر بات ختم کرتا ہوں، تو یہ میری چھوٹے بھائی ہونے کے ناطے کا ریکویسٹ ہے، جو میرے محبوب کے فرمان کے مطابق ہے، آپ یہود و نصارہ کی مصنوعات سے بائیکاٹ کر کے اپنے پاکستان کی مصنوعات کا استعمال کروائیں۔ اپنے اپنے گھر میں جب یہ کام شروع ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہمیشہ اسلام کا جھنڈا لہرائے گا پوری دنیا کے اندر، اور کبھی مسلمان کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا، خود یہودی مر جائیں گے۔ دعا ہے کہ کریم اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى